انسان کو چاہیے کہ اپنے وقت کو بچائے اور زیادہ سے زیادہ وقت اللہ جل شانہ کی یاد میں، ذکر، تلاوت میں صرف کرے۔ انسان 3 طرح کی باتیں کرتا ہے، 3 طرح کے کلمات انسان کی زبان سے نکلتی ہے۔ ایک وہ باتیں جو سراسر نفع دیتے ہیں انسان کو اور اس پر ثواب اور اجر ملتا ہے، یعنی ذکر، تلاوت، اللہ جل شانہ کی یاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ تو یہ سارے ایسی چیزیں ہیں کہ اس پر اللہ جل شانہ انسان کو اجر دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری قسم وہ باتیں ہیں کہ وہ سراسر گناہ ہوتے ہیں، جیسے غیبت، چغل خوری، اسی طرح جھوٹ بولنا، کسی دوسرے کے پیچھے باتیں کرنا، تو یہ سارے سراسر گناہ کی باتیں ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور تیسری قسم وہ باتیں ہیں کہ وہ مباح ہوتے ہیں، یعنی ایسی باتیں کہ نہ اس میں ثواب ہو نہ اس میں عذاب ہو۔ تو انسان کو چاہیے کہ یہ جو سراسر گناہ ہے اس سے تو بالکل اپنے آپ کو بچائے، اور دوسری قسم جو مباح باتیں ہیں اس کو بھی بالکل کم کرنا چاہیے۔ انسان کے بدن میں ایک بہت چھوٹا سا عضو ہے جس کا نام زبان ہے۔ اگر وہ صحیح طریقے سے چلتی ہے تو پھر انسان کامیاب ہوتا ہے، اور اگر وہ غلط چلتی ہے تو پھر انسان ناکام ہوتا ہے۔ اگر وہ صحیح چلتی ہے تو انسان جنت میں جاتا ہے، اور اگر وہ غلط چلتی ہے تو انسان دوزخ میں جاتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے پیغمبر، آیا ہم جو باتیں کرتے اس پر ہم پکڑے جائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر ماں روئے۔ یہ عرب کا ایک محاورہ ہے، بد دعا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ منہ کے بل جہنم میں زبان کے گناہوں کی وجہ سے گریں گے۔ اس زبان کے آفات بہت زیادہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پیٹ، شرمگاہ اور زبان کے شر سے محفوظ ہو جائے تو وہ تمام شروں سے محفوظ ہوگا۔ اس لیے کہ یہ دنیا میں جتنے گناہ ہوتے ہیں ان سب کی جڑ بنیاد پیٹ، شرمگاہ اور زبان ہوتی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے پیٹ کی، شرمگاہ کی اور زبان کی بہت زیادہ حفاظت کرے۔ اسی طرح لقمان حکیم صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت لقمان حکیم صاحب ایک روز ایک بڑی مجلس میں لوگوں کو حکمت کی باتیں سنا رہے تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا، کیا تم وہی نہیں ہو جو میرے ساتھ فلاں جنگل میں بکریاں چرایا کرتے تھے؟ لقمان حکیم صاحب نے فرمایا، ہاں میں وہی ہوں۔ اس شخص نے پوچھا کہ پھر آپ کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا کہ خلق خدا آپ کی تعظیم کرتی اور آپ کے کلمات سننے کے لیے دور دور سے جمع ہوتی ہے؟ لقمان حکیم صاحب نے فرمایا کہ اس کا سبب میرے 2 کام ہیں، ایک ہمیشہ سچ بولنا اور دوسرے فضول باتوں سے اجتناب کرنا۔ یعنی فضول باتوں سے اچھا ہے کہ انسان خاموش رہے، یعنی انسان جتنا خاموش ہوتا ہے تو مجلس میں اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے، لوگ اس کی باتیں زیادہ سنتے ہیں۔ اور جو لوگ ہر ٹائم بولتے ہیں تو جب وہ مجلس میں داخل ہوتے ہیں تو لوگ اس سے اٹھ جاتے ہیں یا کہتے ہیں کہ یہ پھرا گیا، ابھی ہمارا دماغ کھائے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہر وقت چپ رہنا سیکھے۔ ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہندوستان، چین، کسرا اور کیسر کے 4 بادشاہ جمع تھے۔ ان میں سے ایک بادشاہ نے کہا کہ کئی دفعہ میں اس بات پر پریشان ہو چکا ہوں جو میں نے کہا، یعنی جو بات میں نے کہہ دی اس پر میں بہت زیادہ پریشان ہوا ہوں، اور کبھی خاموشی پر پشیمان نہیں ہوا ہوں۔ دوسرے بادشاہ نے کہا کہ میں جب ایک بات کروں اور میں اس کا مالک نہیں ہوں، اور جب بات نہیں کی تو میں اس کا مالک ہوتا ہوں، یعنی جب میں نے ایک بات کہی تو پھر اس کا مالک میں نہیں ہوتا، یعنی لوگ اس کو طرح طرح سے پیش کرتے ہیں، پھر میں اس کا مالک، اور جو بات میں نے نہیں کی تو پھر میں اس کا مالک ہوتا ہوں، کیونکہ جس طرح میں چاہتا ہوں تو اس کو پیش کر سکتا ہوں۔ تو تیسرے بادشاہ نے کہا کہ میں باتیں کرنے والے کے لیے حیران ہوں، اگر وہ بات اس کو واپس کر دی جائے تو اسے تکلیف پہنچاتی ہے، اور اگر واپس نہ کی جائے تو اس کو کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی۔ اور چوتھے بادشاہ نے کہا کہ میں نے جو بات نہیں کی اس کی واپس کرنے پر قادر ہوں، اور جو بات کی ہو اس کے رد کرنے پر قادر نہیں ہوں۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہر قسم فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائے۔